الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم صل على محمد وعلى محمد بزرگان محترم اور طلاب ذوی الاحترام حسینیہ کی مجالس عشرہ اولیٰ کا آخری مرحلہ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو آپ سبھی حضرات سے معذرت خواہی کرنا چاہوں گا کہ بالآخر آپ سبھی نے ذرہ نوازی کی اور اس بندے کو تحمل کیا اور سنا. حق تو یہ تھا کہ گزشتہ خطیب کی مجالس آیہ تکمیل تک پہنچتی یا تو جن خطیب کو سرزمین ہند سے آنا تھا وہ پہنچ پاتے، لیکن بالآخر مجبوریوں کے تحت آپ سبھی کو تحمل کرنا پڑا اور سننا پڑا. اور سچ تو یہ ہے کہ مجالس کا حق ادا تو بزرگوں سے بھی نہیں ہو سکتا، اس حقیق سے کیا ہوتا. تو بطور کلی میں آپ سبھی سے معذرت خواہ بھی ہوں اور آپ سبھی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تحمل فرمایا. دوسری بات یہ کہ مجھے کل کی مجلس میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ابھی تک کی سنت یہ کیوں تھی کہ پہلا خطیب صرف عاشور تک پڑھے گا اور عاشور کے بعد
مجلس نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ عاشور کے بعد طبیعت کافی ناساز ہو جاتی ہے اور اس وجود جسمانی میں بہت کم طاقت بچ پاتی ہے کہ وہ بہتر طریقے سے خطابت کے فرائض کو انجام دے پائے۔ بالآخر آخری مجلس ہے اور آپ سب جس طرح ابھی تک تحمل کرتے آئے ہیں انشاءاللہ بس یہ آخری گھڑی تحمل کر لیں۔ امید ہے کہ یہ پورا سلسلہ ہم سبھی کی طرف سے جو پیش ہوا ہے بارگاہ اہل بیت میں وہ ان کے لیے مقبول ہو اور ہمارے لیے ذخیرہ قبر کے طور پر لحاظ ہو۔ ایک صلوات پڑھے ہوئے عرفان ولایت کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ عرض ہوا ولایت کے لغوی اور اصطلاحی معانی بیان کیے گئے۔ اس سلسلے کو بطور عام مجموعی سمجھنا ہے یہ عرض ہوا، اور لوگوں کی تقسیم بندی اس سلسلے کے سامنے اجمالاً عرض ہوئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، جو لوگ کسی ایک خاص فرقے سے یعنی کسی ایک خاص تقسیم بندی سے تعلق نہیں رکھتے، ان سے ایک صلوات پڑھے ہوئے جو لوگ کسی ایک سلسلے کے ماتحت آ گئے ہیں، اگر غلط فہمی کے وجہ سے آئے ہوں تو ان سے کیسا سلوک رکھنا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اور کل کی مجلس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ کچھ آثار پائے جاتے ہیں ولایت میں کہ جو تکویناً صاحب ولایت میں ظہور پیدا کرتے ہیں، جس کی بہترین مثال جناب شریکت الحسین زینب کبریٰ کی مثال تھی جو آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ اس مجلس میں کوشش یہ رہے گی کہ ذرا سا نظر ڈالی جائے ولایت الہیہ کے مخالف طبقے کی طرف، مخالف گروہ کی طرف۔ آیت کے محتوا میں دونوں طرف اشارہ ہوا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا ایک طرف اور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت دوسری طرف۔ آپ سبھی بہتر جانتے ہیں کہ مولا کائنات کے کلام میں اشارہ ہوا ہے کہ تعرف الاشیاء بأضدادها، اگر ولایت الہیہ کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے تو اس کے مخالف کو یعنی طاغوت کو سمجھنا ہوگا۔ نہ فرصت ہے اور نہ ہی بولنے والے میں اتنی صلاحیت ہے کہ موضوع کو پورے طور سے سمیٹ سکے، بس اشارتاً آج کے مجلس میں اس طرف انشاءاللہ توجہ دلائی جائے گی۔ طاغوت اہل لغت کا کہنا ہے کہ طغیان سے اخذ ہوا ہے، جس کا فعل ماضی ہے طغا۔ سورہ نازعات میں پروردگار عالم فرماتا ہے جناب موسیٰ سے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی جانب بڑھو کیونکہ وہ طغیان کر چکا ہے۔ طغیان کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ طغیان یعنی کیا؟ کہ نہر کا پانی جب اپنے بستر سے زیادہ اوپر آ جائے تو اس کیفیت کو طغیان کہا جاتا ہے۔ جو حد انسان کے لیے مشخص ہو، اگر انسان کو اپنے ہی دائرۂ حد میں رہنا ہو لیکن وہ اپنا پیر اس حد سے اس دائرے سے بڑھائے تو اس کیفیت کو طغیان کہا جاتا ہے۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ولایت الہی کے سامنے اپنے حدود سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حد کیا ہے کہ جتنی اجازت تمہیں ولی خدا نے دی ہے اس میں رہو، آپے میں رہو، اور اپنی حد سے زیادہ باہر، اپنے حد سے باہر مت آنا۔ ولایت الہی کے سامنے سر خم کرنا اور جتنے بھی دستورات ولایت ہوں، جتنے بھی احکام ولایت ہوں، اس کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھنا۔ جب بھی انسان کوشش کرتا ہے اس دائرے سے باہر آنے کی تو وہ مصداق طاغوت قرار پاتا ہے۔
اور مختلف مقامات پر طاغوت کے بارے میں پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، لیکن جو ایک تحلیلی گفتگو میں کہا جاتا ہے کہ بالآخر انگیزہ کیا ہوتا ہے انسان کا، وجہ کیا ہے، کیوں انسان چاہتا ہے طغیان کرنا، ولی خدا کے سامنے کیوں آنا چاہتا ہے، کیا اس کو اس کا حق نہیں مل رہا ہوتا ہے، کیا نعوذ باللہ ولی الہی ظلم کرتا ہے، نہیں، کس وجہ سے ایک عاقل انسان کو ولی خدا کے سامنے آنا ہوتا ہے، کیوں چاہتا ہے کہ وہ بغاوت کرے، وہ طغیان انجام دے؟ پہلی وجہ کہتے ہیں، پہلی وجہ ہے منفعت طلبی، وہ اپنا منافع کسی اور چیز میں دیکھ رہا ہے، اس کو لگتا یہ ہے کہ اگر میں دائرہ ولایت الہیہ میں رہوں گا، اگر ولی خدا کے تمام احکام کو مانتا جاؤں گا تو مجھے وہ فائدے، وہ مفادات جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں ملیں گے۔ اور ایسے لوگ دیکھیں آپ نے، ایک شخص ہے جو پہلے کافر ہے، پیغمبر کے زمانے میں اسلام لاتا ہے، جیسے ہی پیغمبر دنیا سے جاتے ہیں وہ اہل ردہ یعنی مرتدین میں چلا جاتا ہے اور مرتدوں کا مؤذن ہو جاتا ہے۔ جب مرتدین کو مسلمان سرکوب کرتے ہیں، جب ان کو ختم کرتے ہیں تو یہ فوراً توبہ کر کے اسلام لے آتا ہے۔ جب مولا کائنات کی حکومت ہوتی ہے تو پہلے مولا کائنات کی بیعت توڑنے والوں میں شامل ہے، جب ادھر حالات خراب ہوتے ہیں تو مولا کائنات کی طرف آ جاتا ہے، مولا کائنات کی بیعت کرتا ہے اور اتنا زیادہ اعلان وفاداری اور اظہار وفاداری کرتا ہے کہ مولا کائنات کے دشمنوں کے گھر توڑنے لگتا ہے، تخریب بیوت انجام دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد جو مولا کائنات معاویہ کی طرف بھیجتے ہیں اس میں شامل ہے اور ان کا سخنور ہے، معاویہ کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ اے معاویہ دع ما انت علیہ واتق اللہ، اے معاویہ اپنا یہ کردار چھوڑ دو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اتنا زیادہ وفادار ہے مولا کائنات، مختلف طرح کی باتیں سناتا ہے معاویہ کو کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ ذلیل ہیں، کچھ عوام ہیں جو تمہارے جال میں پھنس گئے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہاری اطاعت کریں گے، اور اس طرح کی باتیں، دع ما انت علیہ معاویہ واتق اللہ، اس طرح للکار کے آتا ہے معاویہ کو۔ کچھ دن کے بعد حالات خراب ہو جاتے ہیں، حکمیت پیش آتی ہے، سب سے پہلا شخص جو خوارج میں شامل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ پھر جب مولا کائنات پرچم صلح، پرچم عفو کو بلند کرتے ہیں تو جن لوگوں میں جو 8,000 واپس آتے ہیں ان میں شامل ہے، خوارج، خارجی گری سے بھی توبہ ہو جاتا ہے۔ پھر مولا کائنات کے پرچم تلے رہتا ہے یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتا ہے، امام حسین علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے کہ آپ آئیے، ہم سب مل کے یزید کے خلاف قیام کرتے ہیں، اور جب امام حسین علیہ السلام آ جاتے ہیں تو یہ سپاہ کوفہ کے رجالہ یعنی پیادوں کا سردار امام کے سامنے، یہ کون ہے؟ یہ شہباز بن ربعی ہے۔ عجیب ہے، بار بار ادھر سے ادھر، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی انسان ظاہری نگاہ سے دیکھے تو یہ سمجھے گا کہ یہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن نہیں، اگر انسان سمجھ جائے کہ طغیان کیوں ہوتا ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ منافع دیکھتا ہے، صرف ہوا کدھر کو چل رہی ہے ہم ادھر پہنچ جائیں، صرف اس لیے، یعنی منفعت طلبی، منفعت پرستی اگر انسان کے اندر آ جائے تو خود بخود ولی خدا کے سامنے کبھی آتا ہے، اگر صرف منافع دکھے ولی خدا کے ساتھ کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ ہے قدرت طلبی، انسان پاور چاہتا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، چاہتا ہے کہ اپنے حدود سے باہر جائے، اگر پوری دنیا بھی اسے مل جائے تو چاہتا ہے کسی اور سیارے کا تصاحب کرے۔ انسان اگر اپنے آپ کو اس مسئلے میں کنٹرول نہ کرے تو خود بخود ولی خدا کے سامنے بھی پہنچ جائے گا۔ کون ہے یہ شخص؟ اس طرح کے اشخاص جو ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھے، کاجن جناب کے پاس مدینے میں اور دیگر ممالک اسلامی میں 12 گھر تھے، 12 گھر، اور جس کا گھر کاخ کے برابر تھا، یعنی جو قصر شاہنشاہی ہے اس کے سامنے ایک کا گھر دکھتا تھا الگ سے، بہترین گھر، اور زمینیں ایسی عراق میں کہ روزانہ، بعض لوگوں نے لکھا، مجھے نہیں پتہ یہ مبالغہ ہے کہ حقیقت، کہ روزانہ 1000 دینار کی کمائی
جب کوفے کے والی سے کہا گیا کہ فلاں صاحب سے سیکھو، وہ اتنا صدقہ دیتے ہیں، تم بھی ہمیں کچھ دو، تو شخص کہتا کہ اس کے پاس اتنی بڑی زمین ہے، اگر ہمارے پاس بھی ہوتی تو ہم بھی دیتے. یعنی اتنا مالدار انسان، 10-12 گھر، وہ گھر بھی ایسے ایسے، زمینیں، روزانہ کے 1000 دینار یعنی 1000 سکہ طلا آمدنی، اور آگے کہہ رہا ہے یا علی مجھے بصرے یا کوفے کی حکومت چاہیے. مولا کہنا تیرے نہیں، تم اس لائق نہیں ہو. طلحہ اور زبیر کی بات ہو رہی ہے. تمہیں کیا چاہیے اب دنیا سے؟ اتنے ان کے پاس چوپائے تھے، انعام تھے، گو گسون کی مدینے میں جگہ نہیں ہوتی تھی، انہیں مدینے سے باہر لے جانا پڑتا تھا. مولا کہنا کہتے کیا چاہیے اب تمہیں دنیا سے؟ سب کچھ تو تمہارے پاس ہے. کہا یا علی میری سائن میں ابھی طاقت نہیں ہے، مجھے امضا چاہیے، پاور چاہیے. قدرت طلبی انسان کو مولا کائنات کے سامنے لے آتی ہے. روزانہ ان کو کتنا مل رہا تھا؟ ایک تو اتنی اپنی آمدنی، بیت المال سے بھی کئی 1000 درہم ان کے لیے لگے ہوئے تھے. ایک مستمری ہے، حقوق مل رہا ہے انہیں ہمیشہ بیت المال سے. ایک دم سے دیکھا کہ مولا کائنات نے خالی 3 درہم دیے. فوراً آ گئے مولا کے پاس، یا علی آپ نے یہ کیا کیا؟ ہم کو تو اتنا ملنا چاہیے تھا. کیوں؟ ہم بدر میں تھے، ہم احد میں تھے، ہماری برکت سے اسلام کی کمر سیدھی ہوئی ہے، اور کیا کیا. کیا یہ بتاؤ پیغمبر کتنا دیتے تھے؟ کیا سب کو مساوی نہیں دیتے تھے؟ کہا دیتے تھے، لیکن سنت عمر کا کیا ہوگا؟ مولا کائنات کہتے ہیں سنت عمر خیر ام سنت رسول اللہ. کون سی سنت بہتر ہے؟ منطق کام نہیں آ رہی، کسی طرح کا جواب نہیں ہے. یا علی آپ ہم سے مشورہ نہیں لیتے کسی بات میں؟ یا علی ہم نے آپ کو حکومت دلائی ہے، ہم نے پورے مدینے میں بلوا مچایا تاکہ حکومت آپ تک پہنچے، آپ ہم سے مشورہ نہیں لیتے، ہر کام خود ہی کر لیتے ہیں. کہا تم نے ہم کو حکومت دلائی اس لیے تاکہ ہم تمہاری مانیں یا تم ہماری مانو. فرق ہوتا ہے ان لوگوں میں کہ جو ولی خدا کے لیے دوڑتے ہیں اپنے لیے، اور جو ولی خدا کے لیے محنت کرتے ہیں خود ولی کے لیے. ان لوگوں کے لیے جب حد معین بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ولی سے اور مانگتے ہیں. لیکن ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے محنت ان سے زیادہ کی ہوتی ہے، لیکن جب علی حد معین کرتے ہیں، جب علی حد معین کرتے ہیں، صرف 10 قدم باقی رہتا ہے کہ وہ سردار فاتح صفین کہلائے. لیکن کیونکہ علی نے کہہ دیا ہے اے مالک پلٹ جاؤ تو پلٹ آتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. قدرت طلبی انسان کو ولی خدا کے سامنے لے آتے ہیں، پھر انجام سب کے سامنے. اگلی وجہ کہ جس کی بنیاد پر ولی خدا کے سامنے آیا جاتا ہے، حسد ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضلہ. حسد ہے. کیوں؟ سب کو کیوں مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس رہے. قرآن اشارہ کر رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکم آتیناہم ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا ہے. امام فرماتے ہیں نحن المحسودون. وہ جن کے ساتھ حسادت ہوتی ہے، جن کی بنسبت حسد کی جاتی ہے، وہ ہم ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں جو ایک تحلیلی نگاہ میں سامنے آتی ہے، قدرت طلبی، منفعت طلبی اور حسادت. لیکن ایک فرقہ ایسا دکھا عالم اسلام میں کہ جس میں ساری صفات جمع ہیں اور کوٹ کوٹ کے اس کے اندر بھری ہوئی ہیں. یہ تمام چیزیں، کوئی حسادت کی وجہ سے سامنے آ رہا ہے، کوئی قدرت طلبی، کوئی منافع کی وجہ سے. لیکن ایک فرقہ عالم اسلام میں ایسا ہے کہ جو تمام وجوہات جو اسے ولی خدا کے سامنے لائے، سب اس کے اندر موجود ہے. وہ کون ہے؟ کہا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. وہ شجرہ ملعونہ جس کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، شجرہ ملعونہ جس کا ذکر ہوا ہے قرآن میں، وہ شجرہ ملعونہ، اس میں تمام یہ صفات پائی جاتے ہیں. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. یہ شجرہ ملعونہ کون ہے کہ جس کے اندر طغیان کبیر پایا جاتا ہے. پیغمبر نے خواب دیکھا کہ کچھ خاص قسم کے بندر ہیں جو ہمارے منبر سے اوپر جا رہے ہیں. یہ خواب روایت ہے.
خواب دیکھا کہ یہ اوپر جا رہے ہو، پتا کون ہے؟ کہا یہ بنی امیہ ہے، بنی امیہ میرے ممبر پر چڑھیں گے۔ وَلَمْ يُرَ ضَاحِكًا، اس خواب کے بعد کبھی بھی کسی نے پیغمبر کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ خاندان وہ ہے کہ جس کو شجرہ ملعونہ کے نام سے پہچانا جا رہا ہے۔ قدرت طلبی بھی اتنی ہی زیادہ، منفعت طلبی بھی اتنی ہی زیادہ، حسادت بھی اتنی ہی زیادہ۔ صرف 3 شخصیتیں اگر ان کی پہچان لی جائیں تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کیسے لوگ ہیں۔ پہلی شخصیت کون کا؟ ان کا جد ابو سفیان، ان کا بزرگ، پوری کوشش کر رہا ہے کسی طرح پیغمبر کو ختم کرنے کی۔ جب بس نہ چلا، پیغمبر ہجرت کر گئے تو جنگیں شروع کر دی، 1 جنگ 2 جنگ 3 جنگ، پھر اس کے بعد صلوات پڑھے گا محمد۔ مختلف طرح کے حروب پیغمبر کے خلاف شروع ہو گئے، لیکن کیا دیکھا کہ اسلام کی طاقت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب دیکھا کہ اطراف مکہ میں آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں اور عنقریب تمام مسلمین مکے کے اندر وارد ہو جائیں گے، تو جناب دوڑتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم اسلام لے آئے، یا رسول اللہ ہم اسلام لے آئے۔ معاف کر دیا پیغمبر نے، مؤلفۃ القلوب، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تمہیں ہم نے آزاد کر دیا۔ کچھ دن کے بعد جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو یہی جناب دوڑتے ہوئے مولا کائنات کے پاس آئے، یا علی آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا حق پامال ہو رہا ہے، اگر آپ کہیں تو لأن المدینۃ خیلا وراجلا، میں پورے مدینے کو گھوڑ سوار اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ ہر کوئی کہے گا فوراً مولا کائنات کو ماننا چاہیے تھا، جب اتنی بہترین پیشنہاد سامنے آ رہی ہے، اچھا موقع ہے، گوانا نہیں چاہیے۔ لیکن اس وقت مولا کائنات ایک تاریخی جملہ کہہ رہے ہیں جو اس شخص کو پہچاننے کے لیے کافی ہے، فرماتے ہیں ما زلت عدوا للاسلام واہلہ، تو پہلے بھی دشمن اسلام تھا، آج بھی دشمن اسلام۔ اور کچھ دن کے بعد جب یہ خلافت بنی امیہ کے درمیان آتی ہے تو خوش ہو کے آتے ہیں، تیسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تلقفوها تلقف الکرہ، جس طرح بچے گیند کھیلتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف پاس کرتے ہیں، اس طرح خلافت کو رکھے رہنا۔ جس چیز کے لیے ہم لڑتے رہتے تھے آج ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، ولا جنت ولا نار انما هو الملک، نہ کوئی جنت ہے نہ دوزخ ہے، بس ملک ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ جناب حمزہ کی قبر پر جاتا تھا، نعوذ باللہ، جسارت کرتا تھا اور کہتا تھا حمزہ اٹھو، دیکھو جس چیز کے لیے ہم لڑا کرتے تھے آج وہ ہمارے پاس ہے۔ عجیب مسلمان ہے، ان تمام تاریخوں کے ہونے کے باوجود، ان تمام گزارشات کے ہونے کے باوجود ایسے انسان کا اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن جس کی آغوش میں اسلام پلا ہے، جس نے ہر طرح سے پیغمبر کی حمایت کی ہے، اس کا اسلام سمجھ میں نہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ دوسری شخصیت مغیرہ کا بیٹا کہتا ہے، مغیرہ کی شخصیت صاحب واقف ہے، تاریخ مسعودی اس بات کو نقل کرتا ہے کہ مغیرہ کا بیٹا کہتا ہے میرا بابا میرے گھر پہ آیا اور میں نے دیکھا بہت مغموم صورت لیے ہوئے۔ میں کہا بابا کیا ہوا، کہاں سے آ رہے ہیں، اتنا زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ کہا جئتو من عند اشرک الناس واکفر، میں مشرک ترین اور کافر ترین انسان کے پاس سے آیا ہوں۔ اخریت کس کے پاس سے آ گئے؟ کہ مغیرہ کہے اشرک اور اکفر، مغیرہ آپ کس کے پاس سے آ رہے ہیں؟ ہم معاویہ کے پاس سے۔ تعجب بہت زیادہ کہ آپ تو معاویہ کے اتنا قریبی، ایسی باتیں اس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ میں نے معاویہ سے کہا کہ دیکھو اب حکومت تمہیں مل گئی ہے، حسن بھی بظاہر سیز فائر کر چکے ہیں، تو ایسا کرو کہ تم تھوڑا بنی ہاشم کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤ، تھوڑا سا بنی ہاشم کے ساتھ احسن سلوک کرو، تاکہ تاریخ میں تمہارا نام ایک اچھے ملک کے نام سے سامنے آئے، تاکہ تمہارے بارے میں اہل تاریخ اچھی داوری کریں۔ کہا سنو مغیرہ، میں کبھی یہ نہیں کروں گا۔ جب پہلا آیا وہ مر گیا، اس کا نام بھی ختم ہو گیا۔ دوسرا آیا، اس نے 10 سال حکومت کی، کتنے فتوحات انجام دیے، لیکن مرنے کے بعد وہ بھی مر گیا، اس کا نام بھی مر گیا۔ ہمارے خاندان کا تیسرا آیا، کیا کچھ نہ کیا اس نے اس ملک میں، 12 سال حکومت کی، لیکن جب وہ مرا تو اس کا نام بھی مر گیا۔
لیکن اس مرد ہاشمی کا نام ہمیشہ پروردگار کے نام کے ساتھ آتا ہے. جہاں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ گونجتا ہے وہاں بھی اس مرد ہاشمی کا نام آتا ہے. واللہ الا دفنا دفنا، جب تک میں اس نام کو دفن نہ کر لوں مجھے سکون نہ ملے گا. لیکن یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی تھی. اگر ابو سفیان کچھ کہہ رہا ہے تو اپنے جنگ میں، اگر جناب حمزہ کی قبر پہ کچھ کہہ رہا ہے تو اکیلے میں، ادھر معاویہ بھی اگر کچھ کہہ رہا ہے اپنے کفر کا اظہار کر رہا ہے تو وہ بھی کسی خاص انسان کے ساتھ، مغیرہ کے ساتھ. لیکن آئے ایسے لوگ، انہی کے نسل میں آیا ایسا انسان جس نے بجائے کہ بات کو دبا کے رکھے ساری بات سامنے کر لی، تمام اس راز کو فاش کر دیا. کیا کہتا ہے؟ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی وحی آئی تھی نہ خبر آئی تھی، یہ صرف ایک ڈھونگ تھا جو بنی ہاشم نے رچا تھا خلافت کے لیے اور ملک پانے کے لیے. ہاں عزیزو، بس یہی مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر باطل کی موت قریب ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات نے کہا ہے فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِن مِزَاجِ الْحَقِّ. اگر حق کی ملاوٹ سے باطل بالکل اپنے آپ کو خارج کر لے تو پھر کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ وہ باطل ہے. ابھی تک یہ تمام لوگ ظواہر اسلام کو محفوظ رکھے تھے، یہاں تک کہ اپنے لیے بہترین مناقب بھی گڑھ چکے تھے. کہتے ہیں امناء اللہ ثلاثہ، تین ہی امین ہے پروردگار کے. نعوذ باللہ، اتنی مضحک روایت گڑھی ہے کہ انسان دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہ جھوٹی ہے. کہتے ہیں امناء اللہ ثلاثہ، تین امین ہے خدا کے، ایک رسول خدا ہے، ایک جبرائیل ہے اور ایک معاویہ ہے. اس طرح کی روایات پھیلائے چلے جا رہے ہیں، لیکن بالآخر امناء اللہ کا عنوان چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم ضد خدا ہیں. جب تک باطل اپنے آپ کو حق سے ملائے رہے گا، مفاہیم حقانی سے ملائے رہے گا، تب تک بات واضح نہیں ہوگی. یہاں تک کہ اہل شام کے لیے اہل بیت کا مفہوم سوائے بنی امیہ کے کچھ اور نہ تھا. سمجھتے یہ تھے کہ پیغمبر کا کوئی خاندانی نہیں ہے سوائے بنی امیہ کے. کیا کوئی پوچھتے تھے اسیروں سے کیا معاویہ کے علاوہ بھی کوئی ہے کیا قریبی رسول کا؟ اہل بیت کا مصداق نہیں سمجھتے تھے. مصداق اہل بیت معاویہ اور خاندان معاویہ. لیکن اللہ اکبر، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. جب بات یہاں تک پہنچا دی اور کہہ دیا، کھل کے کفر کا اعلان کیا، تو پروردگار کو بھی بہترین طریقے سے آتا ہے کہ کس طرح انہیں رسوا کرے. وہ پروردگار جو آغوش فرعون میں موسیٰ کو پلوا سکتا ہے، وہ دربار یزید میں خود یزید کو بھی رسوا کر سکتا ہے. اعلان کر رہا ہے، بہت سرمستی چھائی ہوئی ہے کہ کاش میرے باپ دادا ہوتے، میں نے آج بدر و احد کا انتقام لے لیا ہے. کچھ دیر کے بعد ایک ولی الہی کھڑا ہوتا ہے، اے یزید مجھے کچھ خطاب کرنے دے. اب پتہ چلتا ہے یہ جملے کیوں ہیں. انا ابنو خیر من اعتذرا وارتدا، انا ابنو زمزما وصفا، انا ابنو مکہ ومنا، انا ابنو من اسری بہی من مسجد الحرام الى المسجد الاقصى وسبحان من اسرا. لوگوں پہچان لو، اگر کوئی اہل بیت رسول ہے تو وہ ہم ہیں. جن لوگوں نے آج تک تمہیں بعنوان اہل بیت معرفی کیا ہے اپنے آپ کو، وہ جھوٹے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب دیکھا کہ ماحول خراب ہو گیا ہے تو کہتا ہے مؤذن اذان دو. ابھی تک وحی کی انکار کر رہا تھا، اسلام کے مقابلے آ رہا تھا، حکومت کا ڈھونگ بتا رہا تھا. اب جب اپنے اوپر آ پڑی تو اسلام ہی کی طرف جا کے پناہ لینی پڑی. ابھی تک کہہ رہا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے. اب اسی کے دربار میں گونج رہی ہے یہ آواز کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. بہترین طریقے سے مقابلہ کیا. تو یہ تواغیت کے کچھ مصادیق. لیکن عزیزو، اس بات کی طرف ذرا سا اشارہ کرنا چاہوں گا، بات سمٹ نہ پائے گی اور مجھ میں شاید سمٹنے کی اہلیت بھی نہ ہو. مصداق طاغوت، منفعت طلب، قدرت طلب، حسود، اور یہ فرقہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں بکمالہ موجود ہیں. قدرت طلبی بھی اتنی ہی، منفعت طلبی بھی اور حسادت بھی. لیکن اتنی زیادہ یہ برائیاں ان کے اندر آئی کہاں سے، کیسے ہوا؟
صرف اشارتاً، تحقیقاً بات مشکل ہو جائے گی. پروردگار ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. ان کے اندر صرف طغیان پایا جاتا ہے. اور پیغمبر خواب میں دیکھ رہے ہیں کچھ خاص طرح کے بندر ہیں جو ہمارے منبر پہ چڑھ رہے ہیں. یہ صفات ان کے اندر آئے کہاں سے؟ شاید تاریخ میں یہ باتیں ملنا مشکل ہو، کیونکہ تاریخ صرف فاتحان لکھتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں لکھتے ہیں. لیکن اگر قرآن کی طرف انسان رجوع کرے فیہ خبر اولکم و آخرکم، جہاں جہاں تاریخ دانوں نے گڑھا ہے، جہاں جہاں تاریخ دانوں نے کچھ باتیں چھپائی ہیں، وہ ظاہر ہو کے سامنے آتی ہیں. توجہ کریے گا. آیت کہہ رہی ہے لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جس طرح بنی امیہ کے اندر آیت میں آپ کے سامنے عرض ہوا کہ ان کے اندر طغیان ہے، کسی اور گروہ کا بھی پروردگار نام لے رہا ہے کہ جس کے اندر طغیان ہے. بلکہ فما یزیدہم شجرہ ملعونہ کے بارے میں ہے، یہاں دو تاکید کے ساتھ ہے لیزیدن کثیرا منہم طغیانا و کفرا. یہاں طغیان بہت زیادہ ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ آیت کے شروع میں کیا کہا؟ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ. آیت کے شروع کا فقرہ ہے قالت الیہود، اور یہی یہود کیا صفت رکھتے ہیں؟ لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ان میں بہت زیادہ تاکید، ایک لام تاکید اور ایک نون تاکید، کہ ان کے اندر طغیان اور کفر بڑھتا چلا جاتا ہے. کس لیے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے ما انزل من ربک. وہ جو ما انزل من ربک ہے، جو چیز پروردگار نے آپ کے اوپر نازل کی ہے، اس کی وجہ سے ان کے اندر طغیان اور کفر بڑھتا جاتا ہے. تو کس کے اندر؟ کا یہود کے اندر. کتنا زیادہ؟ کا دو تاکید کے ساتھ لا یزیدن، دو تاکیدوں کے ساتھ ان کے اندر ضرور طغیان اور کفر بڑھتا ہے. کس وجہ سے؟ کا ما انزلہ کی وجہ سے. یہ ما انزلہ کیا ہے؟ یہ ما انزلہ کیا ہے جو ان کے اندر طغیان اور کفر کو بڑھاتا ہے؟ کچھ آیتیں بعد یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اہل ادب کا کہنا ہے کہ اگر ایک ہی سیاق میں ایک لفظ معرفہ کئی بار تکرار ہو تو وہ لفظ معرفہ ایک ہی معنی رکھتا ہے. مثلا اذا اکتسبت درہما، اذا اکتسبت درہم فانفق درہم. اگر تم نے درہم کسب کیا تو درہم کو انفاق کرو. تو کیا یہ دو درہموں کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، وہی درہم جو کسب کیا ہے اسی کو انفاق کرو. ایک لفظ معرفہ جو ایک ہی سیاق میں. کچھ آیتیں پہلے کیا ہے؟ لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. پروردگار یہ ما انزلہ کیا ہے؟ کہ تھوڑا آگے بڑھو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. بات یہود کی ہو رہی ہے. یہود میں طغیان بڑھتا ہے کس لیے؟ کہا ما انزلہ کی وجہ سے. ما انزلہ کا کہا ولایت مولا کائنات. ولایت مولا کائنات ان کے اندر طغیان بڑھا رہی ہے. کچھ آیتیں بعد، یعنی آیت بلغ بیچ میں ہے، کچھ آیتیں پہلے اور کچھ آیتیں بعد. یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. پھر بعد میں دوبارہ تاکید کر کے پروردگار کہہ رہا ہے لیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. یعنی ایک ہی آیت جس میں ایک ہی فقرہ جس میں دو تاکیدیں ہیں، دو بار پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ ما انزلہ یعنی ولایت مولا کائنات ان کے اندر طغیان اور کفر کو بڑھائے گا. توجہ کریے گا. یہ اعلان پیغمبر اکرم کب کر رہے ہیں؟ واضح ایسی بات ہے غدیر کے دن. کل یزیدن کثیرا منہم. ہم کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ اہل کتاب کی طرف. کہ جہاں پیغمبر اعلان کر رہے ہیں وہاں نہ کوئی یہودی ہے نہ اہل کتاب ہے. تو کس کے اندر طغیان اور کفر بڑھا رہا ہے؟ بات تو یہود کی ہو رہی ہے. یہ ما انزلہ 3 بار آیا، جس میں 2 بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ما انزلہ یعنی ولایت مولا کائنات یہودیوں کے اندر یعنی وہی اہل کتاب کے اندر طغیان اور کفر کو بڑھاتا ہے.
اور پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، جیسے ہی اعلان کر رہے ہیں طغیان اور کفر کچھ یہودیوں میں بڑھ رہا ہے۔ پیغمبر یہ یہودی کون ہے؟ کہا یہاں تو کوئی یہودی نظر نہیں آ رہا جو کھلا کہے کہ ہم یہودی ہیں۔ کہا نصابین عرب کہتے ہیں کہ کان لعبد الشمس غلامن تبناہ بلدن، ایک غلام تھا عبد شمس کے پاس جس کو وہ روم سے لایا تھا، لیکن کہہ رہا تھا میرا بیٹا ہے۔ اس غلام کا نام کیا تھا؟ کہا وہ امیہ تھا۔ کہا ان کا شجرہ مسلمانوں میں مت ڈھونڈنا، یہودیوں میں ڈھونڈنا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ان کا شجرہ کہیں اور ملتا ہے، کہ یہ کہیں اور سے لائے گئے تھے اور یہاں بڑھے تھے۔ اور بھی تائیدات ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ تحقیقی میدان ہے، انشاءاللہ کبھی اور گفتگو اگر ہوئی تو، لیکن یہ واضحات بہت، یعنی یہ معیدات بہت زیادہ ہیں ہمارے سامنے۔ کہا اور بھی کچھ ملتا ہے۔ کہاں؟ ان کو شام جانے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی فتوحات ہو رہی ہیں، نہ ایران جا رہے ہیں نہ کسی اور طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی شام کی فتوحات شروع ہوتی ہیں معاویہ اور اس کا بھائی فوراً پہنچ جاتے ہیں اور بس جاتے ہیں وہیں 20 سال 25 سال 30 سال کے لیے۔ کیوں؟ کہا وہاں اپنے باپ دادا یاد آ رہے ہیں، اور جو ان کی اولاد ہے وہ پل کہاں رہی ہے۔ کہا یزید کی دایا کے بارے میں سنو، ماں کے بارے میں سنو۔ ماں کا نام ہے میسون۔ میسون ایک ڈھیٹ یہودی نام ہے، باقاعدہ یہودیوں کا نام ہے، اور پل بھی رہا ہے یہودیوں کے درمیان۔ دایا یہودی ہے، معاویہ کا پورا سسرال یہودی ہے، اور اسی طرف سے انہیں حمایت مل رہی ہے۔ کہا اور بھی کوئی دلیل تھوڑا اور واضح ہو جائے۔ کہا جناب زینب جب خطبہ دے رہی ہیں تو کسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، سَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَ لَكَ هَذَا الْأَمْرَ وَمَكَّنَكَ، جس نے تمہیں اس جگہ پہ بٹھایا ہے وہ ضرور ایک دن جانے گا کہ مستقبل کس کا ہے۔ کہ یہ تو خود آ کے مسلمین کے گردے پر بیٹھے تھے، مسلمین کے رکاب پر حاکم کا نہیں، یہ ہے تو سامنے بظاہر مسلمان اندرونی، لیکن ان کی حمایت باہر سے ہو رہی ہے۔ اسی لیے شاید اشارہ ہو کہ آج اس دن کا تاغوت، اس دن کے تاغوت کو صریحاً کہہ دیا جا سکتا تھا کہ یہ بنی امیہ ہیں، لیکن جب تمام مسلمین کے لیے رکھنا چاہا کہ آنے والے سارے مسلمین جان جائے کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو یہ نہیں کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا بنو امیہ، بلکہ یہود کی ایک شاخ تھی جو یہاں نفوذ کر رہی تھی، لیکن آنے والے تمام قرون میں یہ ہر طرح سے تمہارے درمیان آتے رہیں گے۔ کہ پروردگار ان کے سامنے کھڑا کون ہوگا، کون ان کے مقابلے میں جائے گا؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، لیکن ہم ان کے سامنے کچھ اولیاء اللہ لائیں گے جو ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اولیاء الہی ہوں گے کہ جو ان کے سامنے آئے گا۔ پروردگار وہ اولیاء الہی کون ہے؟ کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو ان کے سامنے نہ ذرا سا گھبراتے ہیں نہ محزون ہوتے ہیں۔ پروردگار اور بھی کچھ مثالیں، کہا جو دوسری بار مسجد میں داخل ہوں گے وہی ہمارے اولیاء ہوں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اگر تمہیں الذین آمنو کو ہر دور میں پہچاننا ہے کہ حقیقی الذین آمنو کون ہے، تو یہ جان لو، صرف یہ دیکھو دشمن کس پر زیادہ حملہ کر رہا ہے۔ جس کا دشمن، جس کی دشمنی سب سے زیادہ یہود جس سے کرے وہی اولیاء الہی ہے، اور جو دوسری بار شکست دے گا، آپ کے سامنے روایت ہو گئی کہ دوسری بار کی شکست کے لیے تاریخ قوم میں موجود ہے کہ جب پوچھا گیا امام سے کہ کون جائے گا یہودیوں کو دوسری بار شکست دینے، کہا ہم واللہ اہلکم، ہم واللہ اہلکم۔ قوم کے اندر کیسے ایسی خاصیت آ گئی؟ کہا رجل من اہلکم یدعو الناس الی الحق یجتمع معه رجال کزبر الحدید،
کوئی ہوگا اہل قوم میں سے جو قیام کرے گا, لوگوں کو جمع کرے گا, اس کے ساتھی فولاد کے ٹکڑوں جیسے ہوں گے. لا یملون من الحرب ولا یجبنون, نہ کبھی جنگ سے تھکیں گے, نہ کبھی ان کے اندر خوف آئے گا. ارے اس کا مصداق کوئی اور نہ جانے, ہم تو جانتے ہیں, بس ہمیں حسینیہ سے نکلنا ہے, چند قدم آگے بڑھنا ہے. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. تو یہ تواقیت اور کچھ مصادیق جو آپ کے سامنے پیش ہوئے, وقت زیادہ ہو چکا ہے, بس میں یہی بات کو روک رہا ہوں. طاغوت سے مقابلہ کرنے کے لیے کبھی بھی دیر نہیں ہے, بس ضروری ہے کہ انسان ہمت کرے, انسان اپنے اندر معرفتی اسلحوں کو تیار کرے اور اس کے بعد اپنے آپ کو تیار کرے ہر طرح کے مقابلے کے لیے. جہزوا بالصلاح والسلاح. اور اگر انسان اچھے سے ان مباحث کو, ولایت الہی اور ولایت طاغوت کو سمجھا ہوا ہو, اگر اچھے سے مصادیق طاغوت اور مصادیق اولیاء اللہ کو پہچان لے, تو چاہے اندھا بھی ہو لیکن اسے طاغوت نظر آ جائے گا. اگر اندھا بھی ہو تو اسے دکھ جائے گا وقت کا طاغوت کون ہے. ابن زیاد ہے, لوگوں کو جمع کرتا ہے, خوشی کا اعلان کرتا ہے کہ نعوذ باللہ کذاب ابن کذاب کو ہم نے مار دیا, نعوذ باللہ. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جو ولی الہی کا صحابی تھا, جو ولایت مولا کائنات میں غرق تھا, کھڑا ہوا, جس کی ایک آنکھ جمل میں اور ایک آنکھ صفین میں جا چکی تھی. کہتا ہے الکذاب ابن الکذاب انت و ابوک والذی ولاک و ابوہ. کذاب ابن کذاب تو ہے, تیرا باپ ہے, اور وہ ہے جس نے تمہیں یہاں پر ولایت دی ہے اور اس کا باپ ہے. ابن زیاد گھبرا گیا, دیکھ نہیں پایا کس نے بات کی تھی. کہتا ہے من المتکلم, کون ہے جو اس گستاخی کے ساتھ مجھ سے بات کر رہا ہے؟ وہ شخص پلٹ کے کہتا ہے انا المتکلم یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن میں بول رہا ہوں, بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو. کہا گرفتار کرو. پکڑنا چاہا تو یہ شخص چلاتا ہے کہ این اولاد المہاجرین والانصار لینتقموا من طاغیتک اللعین ابن اللعین. اولاد مہاجرین و انصار کہاں چلے گئے کہ جو تجھ جیسے طاغی اور طاغوت سے انتقام لے, جو کہ تو بھی لعین ہے, تیرا باپ بھی لعین ہے. گرفتار کرنے کے لیے سپاہی دوڑے, اس شخص نے فریاد کی, تمام قبیلے والے جمع ہو گئے, تمام قبیلے والے جمع ہو کر لے گئے گھر کی طرف. طاغوت کے سامنے کھڑا ہوا ہے انسان. فوجیوں نے ڈھونڈا, گھر تک پہنچے, گھر کا دروازہ توڑ کے وارد ہوئے. گھر میں خود ہے اور صرف بیٹی. لوگ آنا چاہ رہے ہیں. بیٹی نے اشارہ کیا کہ اے بابا سپاہی اندر آ چکے ہیں. کہا بیٹی میری تلوار لاؤ. تلوار لی. فوجی ہے, مولا کائنات کا فوجی ہے, جمل میں بھی لڑ چکا ہے, صفین میں بھی لڑ چکا ہے, فنون حرب اچھے سے جانتا ہے. کہا بیٹی میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں, میری آنکھ بن جاؤ, بس مجھے بتاؤ دشمن کدھر سے آ رہا ہے. کہا من جہت قضا ہے. بابا دائنی طرف مارا, فوراً ختم ہوا وہ انسان. بابا بائیں طرف, دوسری طرف وار کیا, ختم ہوا. لوگ سمجھ گئے کہ اے لوگوں یہ علی کا شاگرد ہے, اس کے قریب مت جانا, دور سے نیزہ مارو. مار کر گرفتار کیا گیا, ابن زیاد کے سامنے لائے. ابن زیاد کہتا ہے تاکہ لوگوں کو تیار کرے کہ ہم کس لیے انہیں مارنا چاہ رہے ہیں, کہتا ہے ما تقول فی عثمان, عثمان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, تاکہ کسی طرح ایک تفتیش عقائد ہو جائے اور ان کے اوپر کچھ آروپ لاگو ہو جائے. کہا مجھ سے عثمان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو, سلنی عن ابیک وعنک وعن یزید و ابی. ارے ان کے بارے میں پوچھو, ہمارے بارے میں, اپنے عثمان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو. کہا میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا, میں تمہیں قتل کر دوں گا, میں تمہیں قتل کر دوں گا, موت کے گھونٹ تمہیں پلاؤں گا. مسکرا دیا یہ محب علی ابن ابی طالب. کہا قبل ان تلدک امک, اس سے پہلے کہ تیری ماں تجھے پیدا کرے میں عشاق شہادت میں تھا, میں عاشق شہادت تھا, اس سے پہلے کہ تو اپنی ماں سے پیدا ہو. میری جب آنکھیں
نابینا ہو گئیں ایک صفین میں اور ایک جمل میں تو میں مایوس ہو گیا تھا. میں ہر وقت پروردگار سے یہ مانگتا تھا کہ اے پروردگار میری آنکھیں تو جا چکی ہیں لیکن مجھے شہادت نصیب کرے اور ایسے لوگ کے ہاتھ پر شہادت نصیب کرے جو لعین ابن لعین ہوں. آج مجھے وہ شہادت مل گئی. طاغوت سے مقابلہ کیا اور کبھی بھی دیر نہیں ہے. مصداق طاغوت کو اگر پہچاننا ہے تو انسان نابینا بھی ہوگا تو اس کو سامنے نظر آ جائے گا کردار سے. بس عزیزو روایت یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے لحوف سید ابن طاووس میں، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ کسی نے اس کی دختر کے ساتھ کوئی جسارت کی. عبداللہ ابن عفیف ازدی شہید ہو گئے لیکن کہیں یہ اشارہ نہ ہوا کہ اس کی بیٹی کو بھی اسیر کیا گیا، کوئی جسارت کی گئی ہو، بند میں لے کر زندان میں ڈالا ہو. نہیں. کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ وہ کوفے میں رہتی تھی، کوفے میں عزیز تھی، اس کے قبیلے والے تھے. اگر زیادہ کوئی اس طرف متمائل ہوتا اور جسارت کرنا چاہتا تو قبیلے والے سامنے آتے. ہاں عزیزو وَصُبِيَ أَهْلُكَ كَالْعَبِيدُ وَصُفِّدُوا فِي الْعَدِيدِ. یہ بھی وقت آیا کہ اصحاب کی قتل کے بعد، انصار کے قتل کے بعد، امام حسین کے شہید ہو جانے کے بعد امام زمانہ فرماتے ہیں کہ آل رسول زنجیروں میں جکڑے گئے اور جس طرح غلاموں کو اسیر کیا جاتا ہے اس انداز میں. ہاں عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ قافلے کو لے جایا جا رہا ہے کوفے کی طرف. ادھر کوئی کوفہ میں عزیز تھا، اس کے تمام لوگ قبیلے والے موجود تھے، کسی نے اس پر جسارت نہ کی. ادھر حرم رسول آ رہا ہے لیکن تمام لوگ مارے جا چکے. یہ دوسری بار ہے جو زینب کوفے میں آ رہی ہے. پچھلی بار جب زینب کوفے میں آئی تھی تو مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ ارے رک جاؤ، قافلے کو اندر مت لانا، رات کی تاریکی کا انتظار کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی انسان انگشت اشارہ اٹھا کر کہہ دے یہ علی کی بیٹی ہے. لیکن اے مولا کائنات آئیے دیکھیے وہ وقت بھی آ گیا کہ جب کہا جا رہا نہیں ابھی صبح کا انتظار کرو، ابھی بازار سجنا ہے، ابھی شادیاں بجانے والے آئیں گے. نہ جانے کہاں چلے گئے وہ یتیم جن کو علی نے پالا تھا، نہ جانے کہاں گئی وہ خواتین جن کو تعلیم زینب نے دی تھی. ہاں وہ وقت بھی آیا کہ جب دروازہ کوفہ کھلا ایک منادی ندا دے رہا تھا ہذہ سبایا من بنات رسول. ارے یہ اولاد رسول کے اسیر ہیں، آگے بڑھتے ہیں. کیا کوئی سکوت ہے، کوئی عزت ہے؟ کہ نہیں. کچھ لوگ ہیں جو روٹی اور خرما بعنوان صدقہ پھینک رہے ہیں. ہاں جن کے صدقے میں سب کو رزق ملے ان کو آج صدقہ دیا جا رہا ہے. ہل ہلا کر رہے ہیں، شادیاں بجا رہے ہیں، کوئی استقبال نہیں کر رہا. لیکن ہاں دو لوگوں نے استقبال کیا ہے زینب کا اور کاروان اسرا کا. پہلا کون ہے؟ پہلا مسلم کی لاش ہے جو دروازہ کوفہ پہ ہے. دوسرا سر مبارک حسین ہے جو خولی کے تنور سے ہوتا ہوا زینب سے پہلے کوفہ پہنچ چکا ہے، پہلے سے انتظار میں ہے، زینب کے استقبال کے لیے موجود ہے. راوی کہتا ہے جیسے ہی زینب کی نظر راس حسین پر ٹکی ایک مرتبہ کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے. یا ہلال لم تتم کمالا، ارے میرے چاند جب تم کمال تک پہنچے تو کیسی گھٹا ہے جو تم پر چھا گئی ہے. ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا، ارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زینب کی قسمت میں یہ دل لکھا. یا اخی فاطمہ الصغیرہ کلمہا کاد قلبها ان یذوب، ارے زینب سے گفتگو نہیں کرتے، ارے اپنی بچی سے بات کر لو، اس کا دل ڈوبا. سر حسین ہے جو پناہ بن گیا ہے اہل حرم کے لیے. کبھی قرآن پڑھتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم،
کانو من آیاتنا عجبا. اگر جسد حسین ساتھ نہیں ہے، راس حسین ہے جو سالار کارواں بنا ہوا ہے. ہاں عزیزو، کچھ دیر کے بعد وہ غضب ہوا کہ جس کے لیے مرزا شیرازی اشارہ کرتے ہیں. ایک شخص تھا، ذاکر تھا، جناب مرزا شیرازی کے سامنے مسائل پڑھ رہا تھا. مسائل اس کے ایک جملے تک پہنچے. مرزا شیرازی کہتے ہیں اے روضہ خان اب رک جاؤ، اب اس کے آگے مت بڑھنا، اب کچھ نہ پڑھنا. اگر ہم صبح تک بھی روتے رہیں گے تو اس جملے کا حق ادا نہ ہو پائے گا. سنو گے جملہ کیا تھا؟ دخلت زینب علی بن زیاد. ارے کہاں علی کی بیٹی، کہاں ان حرام زادہ کا مجمع، ارے کہاں علی کی بیٹی اور کہاں ان شرابیوں کا. دخلت زینب علی بن زیاد متنکرتن علی ارض ثیابها. کوشش کر رہی ہے کہ کوئی پہچان نہ لے، کوئی اشارہ کر کے یہ نہ کہہ دے ہذہ زینب بنت علی. مجلس ابن زیاد میں موجود ہے. ایک مرتبہ ابن زیاد ایک چھڑی اٹھاتا ہے، دندان حسین سے جسارت کرتا ہے. اسی لمحے کے لیے امام زمانہ سلام دیتے، السلام علی الصغر المقروع بالقذیب. ارے سلام ہو ان دانتوں پر جو چھڑی کے ذریعے توڑے گئے. علی ابن الحسین کو پہچانا، لوگوں سے کہتا علی ابن الحسین کو قتل کر دو. زینب ابھی تک جان بچاتی ہوئی آئی ہے امامت کی. پھر ایک مرتبہ اعتنقت ہو، اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا. اگر اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے مرنا پڑے گا. کوہرام مچ گیا، حالات غیر ہوئے، سر حسین سے توجہ ہٹی. راوی کہتا ہے لم تتمالک الرباب، رباب سے رہا نہ گیا، دوڑ کر حسین کے سر کو اٹھا لیا، سینے سے لگا کر کہتی ہے واہ حسینہ ولم انسا حسین. ہاں میں حسین کو کیسے بھول سکتی ہوں. جب حالات خیر دیکھے فوراً مجلس کو سمیٹا، محفل کو سمیٹا، تمام اہل حرم کو زندان کوفہ کی طرف بھیج دیا. زندان میں چلے گئے، کچھ دیر وہاں رکے تھے. جتنے دیر بھی رہے ہوں، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ جناب سید سجاد اٹھ کر ایک کونے میں گئے. زنجیریں کھلنا شروع ہوئیں، طوق ہٹنا شروع ہوا. سید سجاد خیریت؟ کہا بابا کے دفن کا فرائض انجام دے. ادھر بنو اسد کھڑے ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں کچھ بکھرے ہوئے لاشیں ہیں جن کے سامنے یہ کھڑے ہیں. السلام علی من دفنہ اہل القرآن. ارے تشیع و تدفین کا دستور یہ ہے کہ اپنے جمع ہو، سارے خاندان والے آ جائے، لیکن سلام ہو اس پر جسے کچھ غیروں نے دفن کیا. چاہ رہے ہیں کہ پہچان لے حسین کو کہاں دفن کریں، علی اصغر کو کہاں دفن کریں، علی اکبر کو کہاں دفن کریں. دور سے دیکھا ایک شخص چلا رہا. ارے بنی اسد ٹھہرو، میں ان لاشوں کو اچھے سے جانتا ہوں. تمام شہداء کو الگ کیا، حسین کو الگ کیا. اب جو اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا نہیں سکتے. ایک طرف اٹھاتے ہیں، ایک طرف زمین پر رہے. ارے بنی اسد حسیر کا انتظام کرو. ارے چٹائی لائی گئی، حسین کے لاشے کو جمع کیا گیا، حسین کے پیکر مبارک کو جمع کیا. اب جو قبر میں رکھا. ارے بنی اسد دور ہو جاؤ، ہمارے ساتھ ہیں کچھ لوگ جو میری مدد کرے. جب اترے آخری بار بیٹا یہی تو چاہتا ہے کہ باپ کو گلے سے لگا لے، لیکن لگائے تو کیسے لگائے؟ لاش اتنا زیادہ بکھری ہوئی ہے، گلے تو نہ لگا سکے. جھک گئے، کٹی ہوئی گردن کا بوس. باہر نکلے، حسرت رہ گئی، باپ کو گلے سے نہ لگا سکے. ایک مرتبہ رو کے کہتے ہیں طوبیٰ لأرض تضمنت جسمک الطاہر. ارے خوش نصیب ہے وہ خاک جس نے تمہیں گلے لگا لیا ہے. مٹی دے دی گئی، انگشت سے لکھا ھذا قبر حسین بن علی بن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا. ارے سنگ قبر بھی ہو گیا حسین کا. بنی اسد کو لگا کہ کام ختم ہو چکا ہے، اب جانا ہے. کہا بنی اسد ٹھہرو، ابھی ایک لاش اور بھی ہے جو یہاں نہیں، ترائی کے پاس.
لوگ نہر فرات کی طرف گئے. اب جو دیکھا ارے قداور تھے عباس, تنومند تھے عباس. جو لاش دیکھی تو لاش ضربوں کی وجہ سے, حملوں کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی. ایک چھوٹی سی قبر تیار ہوئی. جب چچا کو دفن کر چکے تو وہی جملہ کہا جو حسین نے علی اکبر کے لیے کہا تھا, یا اماں علی الدنیا بعد خلافہ. ارے خاک ہو اس دنیا پر. ہاں عزیزو, بس آخری فکر ہے آپ کی زحمت تمام. جسد حسین دور ہو گیا. جسد حسین تو اب دربعین کے وقت ملے گا, لیکن راس حسین ہے جو منزل بمنزل, موقف بموقف پناہ حرم بنا ہوا ہے. کبھی تنور خلی میں اور کبھی کوفے کی گلیوں میں آواز بلند کرتا ہے, اہل حرم کو سکون دیتا ہے. کبھی کہتا ہے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ارے ظالم کا انجام بہت جلدی پتا چلے گا. کبھی دائر راہب میں جاتا ہے, کسی راہب کی ہدایت کرتا ہے. کبھی سونے کے دشت میں جاتا ہے. لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سر کو کسی موقع کا انتظار ہے. ایک بے سکونی میں ہے سر حسین, لیکن ایک جگہ سر حسین کو سکون ملا. وہ کب تھا جب ایک بچی گھبرا کے اٹھی, کہتی ہے بابا. ارے میرے بابا ابھی میرے پاس تھے, میں نے بابا کو دیکھا, یزید کے کانوں سے بات ٹکرائی. ارے جاؤ جاؤ بابا کا سر دے دو. یہ نہیں کہا ایتوہا براس ابیہا, کہتا ہے اطرحوا الیہا راس ابیہا. ارے جاؤ بابا کے سر کو اس کے پاس لے جاؤ. اب جو سر آیا, بیٹی نے جو سر کو دیکھا, نہ جانے کیا حال ہو گیا تھا اس سر کا. کہتی ما ھذا الراس, ارے یہ کس کا سر ہے؟ پہچان نہ سکی باپ کے سر کو. کہا انہا راس ابی, ارے بابا کا سر ہے. جیسے ہی بابا کا نام سنا, ارے بابا میرے گوشوارے چلے گئے. بابا مجھے تماچے لگے. بابا من الذی قطع مریدا, ارے بابا آپ کی شہرت کو کس نے کاٹا؟ من الذی ایتمنی علی صغر سنی, اس کم سنی میں مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ ارے بہن کرتی رہی. کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا, سکینہ خاموش ہو گئی. جو شان ہلائے سکینہ ہے سر